السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ امیر حمزہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ سی بی آر ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی میں الیکشن 2021 کی گہما گہمی۔ ویلفیئر گروپ پر مکینو کا بھرپور اعتماد۔ سابق مینجمنٹ امیدوار برائے صدر الطاف بٹ، سیکرٹری ذاکر نقوی، فنانس سیکرٹری محمد عثمان خان، ایگزیکٹو ممبران میں چودھری خلیل، نوشاد اختر، شکیل احمد اور سعید بیگ میدان میں موجود ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ امتیاز عبدالغنی سمیم، بزنس کمیونٹی کی جانب سے عدنان صاحب، امیدوار برائے سیکرٹری محمد عثمان خان نے خطاب کیا۔ تمام تعریفیں اور تمجیدیں بے شک اللہ تعالیٰ کی کریم ذات کے شایان شان ہیں، اور ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ قربان۔ حضرات گرامی، اس امر میں کوئی شک نہیں کہ سی بی آر ٹاؤن کی نمود و نمائش میں ایف بی آر کے منتظمین اور آفیسرز کا خون پسینہ شامل رہا ہے، مگر ہر ادارے کی ایک بیک بون ہوتی ہے اور اس کا صحیح کردار ہر دور میں بزنس کمیونٹی نے ادا کی ہے۔ آج میں انتہائی فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی نے ممبران کے حقوق کی آواز جس طرف سے اٹھائی، اس کی ماضی میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ صدارتی امیدوار الطاف احمد بٹ نے اپنے خطاب میں ماضی کی کامیابی کا ذکر کیا۔ ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے سی ڈی اے کے سامنے۔ سی ڈی اے نے 2 سال پہلے کہا کہ 25 کلومیٹر کے اندر قبرستان آپ دے تو ہمیں قابل قبول ہوگا۔ ہم نے مندرہ میں زمین خریدی اصل قبرستان کا نام لے کے، پھر وہاں جب زیادہ ملی ہم نے کہا کیوں نہ ہم ان ممبروں کے لیے لیں گے جو نان ایلیجیبل ہے، جن کے 10,000 50,000 30,000 سوسائٹی میں جمع ہے، جن کے ہم پابند ہیں ایز پر دی ڈیسیجن آف اے جی ایمز، ناٹ اونلی ون اے جی ایم، اے جی ایمز ایز پر دی بائی لاز آف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ جو بندہ ڈیفالٹر ہو 1 دفعہ 3 دفعہ نوٹس دے، ان کو آپ ریفنڈ دے ود امپلیمنٹیشن آف 10% ڈیڈکشن۔ لیکن ہم نے 3 دفعہ ان کا اپروول لی ایجم سے، لیکن اس کے باوجود الطاف بٹ نے اور اس مینجمنٹ نے کہا کہ ہم کسی کو خائف نہیں کریں گے، وہ جب آئیں گے ہم کو پلاٹ دیں گے۔ ہم نے کہا ہم مندرہ میں ان کے لیے زمین خریدیں گے۔ اس مد میں ہمارے پاس 10 سے 12 کروڑ روپیہ ہے تقریباً، جو ٹوٹل ممبروں میں جو بار بار میں نے سٹیٹس دی ہے کہ ہمارے پاس 2500 ممبر ایسے ہیں جو نان ایلیجیبل ہے۔ ایک شخص نے 5,000 روپے دیا ہے، ہمارے ایسے ممبر ہیں جن کے 129 بھی ہے۔ کیا ان کو الطاف بٹ یا کوئی شخص پلاٹ دے سکتا ہے؟ 5,000 روپے والے کو دے سکتا ہے؟ 50,000 روپے والے کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے بھی ہم نے پروپورشنیٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ہم نے زمین وہاں خرید کے رکھی ہے۔ جب وہ جاگ جائیں گے، جب وہ ہمیں کہیں گے پلاٹ دیں گے، ہم کہیں گے آؤ بھائی پیسے دو اور پلاٹ لے لو۔ اور وہ جو ڈیمانڈ سی ڈی اے کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایل او پی آف ریوائز ایل او پی آف فیز 1 جو سٹاپ کیا گیا، روکا گیا ہے، اگر وہ 70 کنال زمین الطاف بٹ یا کوئی بھی آنے والا مینجمنٹ خریدے تو آج کل کے ریٹ کے مطابق وہ 35 کروڑ روپے کی زمین بنتی ہے کرن صاحب۔ اور کل میں نے اس کی کیلکولیشن کی، اگر ہم پر پلاٹ پہ ڈالے 2,000 پلاٹوں پہ تو 2.25 لاکھ روپے ایک گھر کو دینے پڑیں گے۔ کیا آپ لوگ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب اگر اس کو میں روک لاؤں، میں اس دیوار کی طرح سی ڈی اے کے چیئرمین اور کے ڈائریکٹر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ بھائی ہمارے ممبروں کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر وہ کہتے ہیں ہمیں مندرہ میں بھی قبرستان قبول ہے، ہمیں میت گاڑی دے دے، ویسے ہمارا فی الحال قبرستان 10 سال تک کافی ہے۔ 10 سال کے بعد تو مندرہ یہاں ہوگا، جب رنگ روڈ بن جائے گی، 8 لائن بن جائے گا، ہم یہاں سے 28 کلومیٹر H11 میں تو جاتے ہیں، تو ہم یہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ مجھے بھی کہیں جی ہم یہ 2.25 لاکھ روپیہ پر ہیڈ دینے کے لیے تیار ہے، تو ہم کل ہی ملکوں سے 50 لاکھ کے حساب سے کنال خرید کے یہاں قبرستان لائیں گے، 40 کنال پارک یہاں پیدا کریں گے۔ اگر اس مینجمنٹ نے پچھلے 3 سال سے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور میں نے ابھی پروفیسر ظہیر صاحب کو پیغام بھیجا، وہ خط لکھے، وہ ایک لیٹر دے دے اور وہ کہیں
کہ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں مندرہ میں قبرستان بنانے میں. ہاں پارک کا تعلق ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ ارینج کریں گے جیسے ویسے کریں گے. اب اگر اس کی وجہ سے ہمارا ریوائز LOP کا NOC نہیں ہوا, اس میں الطاف بٹ یا خلیل چودھری یا شکیل شاہ یا سلیم خان کا کیا قصور ہے؟ ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے, کیونکہ مجھے پتا ہے جب ہم نے 50,000 روپے ڈالا تھا ایڈیشنل چارجز کے طور پہ 30-60 پہ, اس پہ کتنی مخالفت ہوئی ہے, کتنی گالم گلوچ ہوئی ہے, ابھی تک لوگوں نے نہیں دیے. تو مزید 2.25 لاکھ روپے ڈال کے ہم نے اپنے آپ کو بھی پاگل بنانا تھا اور یہاں کے مہمان کے اوپر بھی عذاب ڈالنا تھا. اور میں یہ آپ کو آج اس سٹیج پہ کہتا ہوں, یہ انشاءاللہ الطاف بٹ اور اس کی ٹیم کا کام ہے, انکلوڈنگ عثمان خان, ذاکر نقوی. ہم CDA کو مجبور کریں گے, جو ہمارے نام پہ زمین ہے مندرہ میں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم یہاں پہ قبرستان خریدیں, ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہوں گے. فیز 2 میں پھر یہاں اسٹریٹ لائٹس کا کام ہے, اسٹریٹ لائٹس کا کام ہو رہا ہے. وہ سارے لوگ, ایک بات بھول گیا ہوں, اشتیاق احمد بٹ صاحب کو میں نے خود اس LOP کو NOC کو پروسیس کرنے کے لیے کوارڈینیٹر بنایا تھا, وہ اچھی طرح جانتے ہیں, اس کے معاملات بھی ان کے حوالے کیے تھے. اس کے باوجود میں نے کبھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی ہے. ہم انشاءاللہ ہمارا ریوائز ہوگا. 48 سوسائٹیوں میں سے 5 کے پاس NOC ابھی سٹل سٹینڈ ہے, اس میں 30 نمبر پہ ہماری ہے. کیا یہ سکسس سٹوری نہیں ہے؟ ہمارا 200 گز کا پلاٹ سراؤنڈنگ کی بڑی بڑی سوسائٹیز ہے, ان کا پلاٹ اگر 50 لاکھ کا ہے, آپ کا پلاٹ 10 ملین کا بک رہا ہے, کیا یہ سکسس سٹوری نہیں ہے؟ اسی لیے میں نے کل وہ آیت پڑھی تھی, لئن شکرتکم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے, جو اتنا بڑا خالق ہے پوری دنیا کا, وہ بھی کہتا ہے شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. اتنا تو کم سے کم کرے مخالفین کہ بھائی یہ چیزیں ہو گئی ہے, یہ چیزیں وہ نہیں کر سکے. یہ مخالفت ہمارے دل میں اتر جائے, ہم کہیں گے ہم اس کو قبول کریں گے. بھائی کچھ نہیں ہوا ہے, اس سے تو اللہ تعالیٰ بھی اوپر راضی نہیں ہوگا. اس مخالفت کا تو اوپر والا خود توڑ کر دے گا, مجھے توڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ فیز 2 میں آ جائیں. جو 1300 کنال کا ہمارا وہاں پہ اپروڈ نقشہ تھا, اس میں 350 کنال کے پاکٹ تھے. پاکٹ ایک کنال, آپ میں سے بہت سارے لوگ بزنس کمیونٹی سے وابستہ, ایک کنال زمین خریدنا سوسائٹی کے اندر, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. جب زمیندار کو پتا چلے کہ میرا ایک کنال کا ایک مرلہ ملکیت تھی سوسائٹی کے اندر ہے, وہ ایک مرلے کا بھی 1 کروڑ روپے مانگتا ہے. جس میجر قیوم کو آپ گالیاں دیتے ہیں نا کہ وہ مہران میں آیا تھا تو آج فارچونر میں ہے, وہ 350 کنال میں سے 280 کنال اس نے مارکیٹ ریٹ سے سستا. ابھی تک ہم نے ان پاکٹس میں سے 15 لاکھ سے اوپر سودا نہیں کیا, یعنی لاس ڈیل جو ہماری ہے. جو سڑک ہماری پھنسی ہوئی تھی, جو ہم نے پلی بنائی ہے, 15 لاکھ روپیہ سرورجن سے جا کے پوچھ لے, یہ ہائیسٹ سودا ہمارا ہے وہاں پہ. یہ سکسس سٹوری نہیں ہے. وہاں تو 50 لاکھ روپے لوگ مانگتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہے. اور وہ کمپیکشن ہم نے کی, جس کی وجہ سے آپ کے 5 بلاک, جس میں سے 13 نمبر اور 14 نمبر گلی جو بار بار ذکر ہوتا ہے اے بلاک کا, آپ کے علم کے لیے بتاؤں, وہ زمین ہم کب کے لے چکے ہوتے. جو ہمارے سائٹ آفس کے سامنے چودھری اعظم کا گھر ہے, اور جو کوٹ کولیاں کے جو ملک حضرات تھے جن کو گجر کہتے ہیں, ان کا آپس میں تنازع ہوا, قتل ہو گیا, اور قتل ہونے کی صورت میں وہاں کچھ زمین نیلام ہو گئی, جس میں یہ 100 کنال جو 13 اور 14 نمبر گلی اپنا بلاک ایک ہی ہے, وہ نیلام ہو گئی. وہ اس لیے ہم آج تک خرید نہیں سکے, اور اس کا بھی ہم بندوبست کر رہے ہیں قانونی طور پہ کہ وہ ہمارے اندر آ گیا. ہم نے کلیکٹر کو بتایا اس کی ریپلیسمنٹ کر لے, ادروائز وہ بھی میجر قیوم نے کلیئر کیا ہوتا. پھر آپ 1300 کنال کو دیکھیں, اس میں سے 300 کنال نالے کے پار تھا. جے بلاک کلیئر ہو گیا. پرائم بلاک کے لیے میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جتنے پلاٹ ہم نے دیے اس سے زیادہ زمین وہاں پہ موجود ہے. انہوں نے کہا ہمارا نمائندہ الطاف بٹ ہے, یہ بات کرے گا. جب میں نے بات کی, یہ چیف کمشنر نے کہا ڈائریکٹرز کو, اس نے کہا I will dismiss you all. اس نے کہا کیا تم نے منسٹر آف انٹیریئر کو پچھلے 5 سال میں کوئی لیٹر لکھا ہے؟ کیا الطاف بٹ کو کوئی لیٹر لکھا ہے؟ وہ آئے بائیں نے کہا سر یہ وہ. انہوں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں لیٹر لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ سر یہ وہ. انہوں نے کہا پھر سر نہیں ہم لیٹر نہیں لکھا. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر آپ کے گلے میں ہے, آپ کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے 5 سال میں نہیں روکا, آپ کے الطاف بٹ کو اگر نمائندہ بنایا جاتا, یہ آپ کی سکسس سٹوری نہیں تو کیا ہے؟ آپ اس کو فیلئر میں کرے تو یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ یہ بغض نہیں تو کیا ہے؟ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جو سوالات ہیں میں آپ کو آج یہ وعدہ کرتا ہوں, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دوبارہ زندگی دی. یہ جو شورش ہے,
शोर है, प्लाट हवा में है। मुझे जरा बताएं आप में से कोई खड़ा होके, मलिक रियाज से लेके चौधरी मस्जिद तक किसने आज बुकिंग की और कल प्लाट दिया? मिनिमम 4-5 साल लगते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसूल है। मैंने कल भी कहा, ये मेरी गलती थी 2011 में इसी जगह पे एजीएम हुई कि मैंने ये फैसला किया, मैंने सीबीआर के बायलॉज में चेंज करवा ली कि यहां आप सिर्फ प्लाट एफबीआर और कस्टम और इनकम टैक्स वालों को नहीं मिलेंगे, 25% इसमें अदर देन इनकम टैक्स एंड कस्टम होगा। बिजनेस कम्युनिटी को शामिल किया। ये जावेद साहब यहां बैठे होंगे, पर्चियां खुद दिलवा दी और 2014 में उसी 25% को 50% कर दिया कि ये मेरी बिजनेस कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, इनको भी साथ साथ फायदा हो जाए। और क्या यही मेरी गलती कि आप आज प्लाट लेते, आप कहते कल रातों रात इसके अंदर 10 लाख का फायदा हो और मुझे वहां पे पोजीशन मिले? इस फेज 1 का देखे, ऑलमोस्ट करीबन कम बेश 25 साल के बाद आपको यहाँ पोजीशन मिला। फेज 2 को देखें, 18 साल पुराने और 10 साल ये 28 साल के बाद वहां पोजीशन मिला। सीबीआर रेजिडेंसी की बुकिंग हमने 1.5 साल पहले की है, आज वहां काम चल रहा है और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं अगले जून में वहां पोजीशन मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मुझे बताए ना, हम इंसान है ना, जिन तो नहीं है ना रातों रात आप मशीनें लगाए तो फलाना करे। कब्जा लेने में, जमीन खरीदने में मिल्कियत, शामलात में तो चलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मिल्कियत है, आप एक मरले के ऊपर भी काबिज नहीं हो सकते, आपके ऊपर पर्चा होगा। ये जो हमने लड़ाई झगड़े किए इन 9 सालों में, हमने इस फेज 1 का पोजीशन बहाल किया, फेज 2 का पोजीशन बहाल किया, कंपैक्शन की, ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो क्या है? तो इसलिए मैं ये आपको वादा करता हूं, जितने भी हमने बुकिंग की है, हम जब दोबारा चार्ज संभालेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, हम एक भी नई मेंबरशिप नहीं देंगे। आप रिकॉर्ड कर लें, अगर मैं दूंगा आपने मेरा गिरफ्तार पकड़ना। जब तक हम पुराने उन तमाम एलिजिबल, नॉट दोज हु आर द डिफॉल्टर्स, हाँ वो पैसे दे, हम उनको वेलकम कहेंगे, उनको भी प्लाट देंगे आज के रेट के मुताबिक। कितना दबाव हमें डाला बड़े बड़े अफसरों ने, एफबीआर और सीबीआर के, कि भाई हमें पुराने रेट पर प्लाट दे। भाई अल्ताफ भट्ट के घर से पैसे जमा करेगा, उस वक्त पैसे दिए होते तो आपको प्लाट उसमें मिल जाता। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फेज 1 का रिवाइज एलओपी भी हम करेंगे और पहले 3 नहीं तो 6 महीने में करेंगे और फेज 2 के प्लाट भी अलॉट भी करेंगे और इस 2021 में उसका रिवाइज एलओपी जो 5200 कनाल पे मौजूद है। एक और बात जो मैंने बार बार कहा रफ्तार साहब को, जो भी आए, भाई आपको क्या पड़ी है रोज रिवाइज करो। अगर हम रिवाइज करते, पिछले 10 सालों में 10 दफा हमने रिवाइज करना था और 10 दफा हमें 10 करोड़ रुपए देना पड़ता, 4000 रुपए पर कनाल देने पड़ते। आप सिर्फ 10 कनाल डाल के ये 1700 कनाल में आप 1800 कर दे, आपको 4000 रुपए पर कनाल देना पड़ेगा। सिक्योरिटी फी और बाकी कंसल्टेंट मिला के 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। मैं क्या पागल हूं मैं 10 दफा 10 करोड़ रुपए दूं? मैंने कहा भाई हमारे पास एनओसी मौजूद है, या तो एनओसी ना हो, हम एक ही दफा इसका रिवाइज करेंगे, एक ही दफा पैसे देंगे जो हम दे चुके हैं। हमने पिछले साल तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए जमा किया। उनकी मजाल है वो हमारा एनओसी कैंसिल करे, कैसे करेंगे? मैंने जब उस दिन आमिर अली को कहा वी हैव पेड द सिक्योरिटी फी, ये जो आखिरी चीज होती है, उसने कहा बताओ फराज साहब अगर सिक्योरिटी फी लिया तो आप क्यों रोका है? उसने कहा प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लड स्टडी, उसने कहा सुबह ले ले। हमने वो फ्लड स्टडी भी दी, वो जो मेंबर प्लानिंग है उन्होंने कबूल भी की, एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा थर्ड पार्टी दे दे, थर्ड पार्टी भी दी। तो अब हमारी सारी चीजें मुकम्मल है। कब्रिस्तान और पार्क का हम बंदोबस्त करेंगे, लेकिन हमारे पास 35 करोड़ रुपया नहीं है कि हम ये डोक कला खान में खरीदे। हम कब्रिस्तान के लिए जगह 30 कनाल के बजाय 100 कनाल रखेंगे मदरा में। कौन सा दूर है जो सीबीआर के नाम हो चुकी है, वहां भी हमने कल एक्सटेंशन बनानी है। हमने सीबीआर ग्रीन्स के नाम से, फेज 1 के ग्रीन्स के नाम से, अब रिंग रोड बन गया ना, लोग कहेंगे यहाँ से बेहतर हो जगह, जिसके ऊपर लोग बड़ी बड़ी तनकीद करते हैं। 3.5 लाख रुपए में कनाल खरीदी, कौन सी महंगी है? तो फेज 2 का इंशाल्लाह रिवाइज प्लान भी हम करेंगे और 5200 कनाल का जब अप्रूव होगा, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, जो आने वाला होगा अगले टेनेवर में, मैं उनको भी एडवाइस करूंगा कि जब 10,000 होगा उस वक्त रिवाइज करें। कोई जरूरत नहीं बार बार आरडीओ और सीडीए को पैसे देने की और कंसल्टेंट को देने की। यार एक बंदा बहादुरी के साथ इदारों के सामने मुकाबला करता है, खड़ा हो जाता है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तनकीद करनी चाहिए। जलसे के बाद कारोबारी शख्सियात उस्मान तारिक और शेख अब्दुल मतीन ने खबरनामा टीवी से गुफ्तगू की। जलसे के हवाले से बताएं कि जलसा आज का कैसा रहा? देखें, आपने खुद भी देखा है कि वेलफेयर ग्रुप के जो प्रेसिडेंट साहब हैं अल्ताफ भट्ट साहब, जो उनकी पिछली कारकर्दगी रही है उस हवाले से उन्होंने तफसीली बात बताई है।
اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے درمیان میں ان سوالات کا بھی انہوں نے جواب دے دیا ہے. خاص کر یہ جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ پوری بزنس کمیونٹی ہے, کمیونٹی کے لوگ ہیں, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو یہ سوسائٹی تھی یہ پہلے FBR والوں کے اور انکم ٹیکس والوں کے لوگوں کی تھی, اور اس کا جو یہ 25% کوٹا بڑھا ہے یہ صرف اور صرف الطاف بٹ اور ان کی ٹیم کی وجہ سے بڑھا ہے. اور ہم اب جب دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ آپ اس وقت موجود ہے اس کو CBR فیز 1 کہتے ہیں. جب الطاف بٹ صاحب یہاں آئے ہیں اس کا یہاں پہ جو پلاٹ تھا وہ 10 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا, جو 30-60 کا پلاٹ تھا, اور اگر آپ آج معلومات لے لیں گے تو 70 لاکھ سے آپ کو کم کوئی پلاٹ نہیں ملتا ہے. مطلب منیمم میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے آنے سے نہ صرف سوسائٹی کو فائدہ ہوا, نہ صرف ممبروں کو فائدہ ہوا, لیکن جو ایز اے انویسٹر کے طور پہ ان کو بھی فائدہ ہوا ہے. تو اس لیے ہمارا جو سپورٹ ہے اس گروپ کے ساتھ ہے. ہم سب ایک ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سوسائٹی کے لیے جو بہترین ہے وہ ویلفیئر گروپ ہے, اور ہم سب اس ویلفیئر گروپ کے ساتھ جائیں گے. اور جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کو ہم نے پلاٹ دیے ہیں, جو ہمارے ساتھ رہے ہیں, نہ صرف ہم خود ووٹ ڈالیں گے کیونکہ ہم سب خود بھی ممبر ہیں, بلکہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو بھی لائیں گے, اور ویلفیئر گروپ کو ہم اس دن انشاءاللہ کامیاب کریں گے. جی عثمان, آپ یہ بتائیں کہ آپ ویلفیئر پینل کو ہی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بیسیکلی ویلفیئر پینل ایک تو یہ بزنس کمیونٹی نے جب پہلے یہ پینل بعد میں بنا ہے, پہلے یہ بزنس کمیونٹی کی کاوش تھی. بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ اس میں ڈالے گئے ہیں. میں خود بزنس کمیونٹی کا ممبر ہوں. بزنس کمیونٹی کی بہت بڑی ایفرٹ ہے, اور بزنس کمیونٹی کی ایفرٹ کی بنا پر آج بزنس کمیونٹی اور ویلفیئر پینل ایک متحد پورا گروپ منظم بنا, اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر ہاؤسنگ میں ایکسپیرینس لوگ ہیں, اور وہ بہتر طریقے سے کام کو انجام دے سکتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ CBR ٹاؤن فیز 2 اس ٹائم ڈیمورلائزیشن جو پچھلے عرصے چلتی رہی ہے, ریٹس کی گروتھ میں فرق نہیں پڑا. تو انشاءاللہ یہ مینجمنٹ آئے گی. آپ یقین مانیں کہ I-14, I-15, I-16 میں اس ٹائم منیمم ایوریج 5 مرلے کا آپ نکال لیں تو 40 to 45 لاکھ میں آپ کو وہاں پر پلاٹ ملتا ہے, اور جبکہ CBR ٹاؤن فیز 2 میں آپ کو 17 to 19 لاکھ میں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے. تو یہ یقیناً انویسٹمنٹ میں ایک بہت بڑی گروتھ آئے گی, اور یہ انشاءاللہ نئی مینجمنٹ کا جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ اس ویژن کے مطابق تمام بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور ان ممبران کو بھی فائدہ ہوگا. تو آپ لوگ ضرور ویلفیئر پینل کو سپورٹ کریں, اور انشاءاللہ ہاؤسنگ کے معاملات میں بھی اور اس کی جو ریئل اسٹیٹ کی جو گروتھ ہے وہ بھی آپ کو بخوبی نظر آئے گی آنے والے ٹائم میں. جی بٹ صاحب, پہلے تو آپ کو کامیاب جلسہ کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. لوگوں کے کافی سارے سوالات تھے جن کا آپ نے ماشاءاللہ سے جلسے کے اندر کافی اچھے طریقے سے جوابات بھی دیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے جوابات آپ کے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خبرنامہ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کی وساطت سے اپنے ممبران تک اپنے ویوز پہنچا سکوں. جتنے بھی سوالات تھے یہ کل جو ہمارا جو ہے آپ سمجھے مخالف گروپ جس کو کہا جائے, جو ہمارے مد مقابل الیکشن لڑ رہے, انہوں نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا واٹس ایپ کے اوپر ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس جلسے میں جائیں گے تو وہ الطاف بٹ سے یہ پوچھیں. کچھ کا جواب کل میں نے بیبلا کے جلسے میں دیا اور کچھ کا جواب میں نے آج دیا ہے, جس میں فیز 1 کا LOP کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے اور اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے, اور فیز 2 کا جو ریوائز پلان ہے وہ آلموسٹ میں نے آپ کے سامنے سارے جوابات دیے ہیں, وہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو مجھے یقین ہے, میں نے سچائی کی بنیاد میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جان بوجھ کے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ہاں کہیں جو ہے وشپن ہو جائیں, چونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں, فرشتہ صفت نہیں ہے کوئی بھی غلطی, اور میں بار بار کہتا ہوں وہ غلطی جو ریکٹیفائی ہو جائے وہ غلطی نہیں سمجھی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے 10 سال میں ڈیلیور کیا ہے فیز 2 لوگوں کی نظروں میں, جو لوگ یہاں پہ 10 سال پہلے رہنے کے لیے آئے تھے, جو نیبرنگ سوسائٹیز میں قیام پذیر تھے, PWD سواں گارڈن میں, تو وہ یہاں آنا بھی نہیں پسند کرتے تھے. یہاں پلاٹ لینے کی دور کی بات ہے, جن کے پلاٹ تھے وہ ریفنڈ لیتے تھے. ہمارا جو پہلا ٹرن اوور تھا, میں چونکہ کیئر ٹیکر کمیٹی میں بھی رہا ہوں 2010 میں, اس کے بعد 16 میں 2011 کو ایز اے پریزیڈنٹ میں نے چارج سنبھالا, تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ پہلے سال تو ہمیں لوگ واقعی ریفنڈ مانگ رہے تھے, اور جب ہم نے فیز 2 کا کام شروع کیا
تو ہم نے یعنی اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے مختلف دوستوں میں نے جو ہے اس میں چونکہ جو اچھی چیز ہو جس میں اشتیاق بٹ صاحب بھی شامل ہیں، ہم نے خود پیسے لگا کے وہاں پہ 6-7 کروڑ روپے لگا کے، چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، 80 لاکھ روپے ٹوٹل ہمارے پاس 30/6/2011 کے اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے، اور 4 کروڑ روپے ہماری لائبلٹیز تھی. ہم نے وہاں پہ کام شروع، اور مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے ہنسی آ رہی تھی. ہم نے جب تصویریں بھیجی ممبروں کو تو نیچے ہم نے لکھا کہ یہ اصلی تصویریں ہیں، کیونکہ چونکہ جو بھی آج کل مارکیٹنگ ہوتی ہے تو اس میں فیک تصویریں ہوتی ہیں. تو اس پہ لوگوں کا آہستہ آہستہ اعتماد آنے لگا، لوگ آئیں، چونکہ وہ بیچارے 15-20 سال سے انتظار میں تھے. کراچی کے ممبران، لاہور کے ممبران، جو وہ فیز 2 پہنچے، ان کو یقین آ گیا کہ اس مینجمنٹ نے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے مختلف پالیسیز دی، ہم نے ڈسکاؤنٹ پالیسی دی، تو اس میں ہمیں لوگوں نے اتنا ریسپانڈ دیا کہ ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع کیا. جو کل بھی میں نے بات کی ہے، ہمارے پاس 1800 کنال ڈیفیشنسی آف لینڈ تھا جب ہم نے چارج سنبھالا. 1000 کنال ابھی بھی اسٹل غائب ہے فیز 1 کا، 800 کنال وہاں پہ کام تھی. تو آج میں ایز پر ریکارڈ آف CBR ہاؤسنگ سوسائٹی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 1800 بھی ہم نے پورے کیے، اور جو نئے ممبران ہیں تمام ایلیجیبل ممبروں کے لیے ہمارے پاس زمین موجود ہے، اور جن کے پارشل پیمنٹ آئی ہے 50,000 10,000 20,000 ان کے لیے بھی ہم نے آلموسٹ تقریباً 350 کنال زمین مندرہ میں خریدی ہے. تو اس لیے میں بالکل اس کو ڈینائی کرتا ہوں، یہ جو بے بنیاد پروپیگنڈا ہے کہ زمین نہیں ہے. ہاں، زمین کی کمپیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ بڑے بڑے جو ڈیولپر، پرائیویٹ ڈیولپر یا کوآپریٹو کے جو ڈیولپر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ زمین کمپیکٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور ہم نے میں سمجھتا ہوں سمجھداری کے ساتھ، یعنی ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے لینڈ پرووائڈر ہیں، ان کے خلاف ابھی بھی ڈوکساما کے لوگوں نے کیس کیا ہے کہ بھئی تم نے ہم سے زمین لی، آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ CBR کو آپ نے دی ہے، ہمیں زمین واپس دے دے. یعنی ہم نے 2-3 سال تو ویسے وہ چھپا کے رکھی ہے کہ یہ زمین ہم نہیں خرید رہے. ہمارے پاس مختلف لوگ آ رہے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو پتہ چل رہا تھا. یہ بھی ہماری بڑی کامیابی ہے کہ زمین خریدنے کے بعد ہم نے پٹواری کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ زمین CBR کے نام پہ ہے. وہ رجسٹری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم نے جو وہاں پہ آفیسرز تھے ان سے ہم نے منت سماجت کی کہ یہ ممبروں کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ اس کو ہڈن رکھ لیں، تو ہم اس میں کامیاب ہو گئے، جو میں نے ابھی کہا. ادروائز یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس 1100 کنال زمین تھی، آج 10,000 کنال کے اوپر ہم وہاں پہ قابض ہے. اور آلموسٹ اگر آپ دیکھیں فیز 2 کے ABCDE پرائم بلاک، جے بلاک، جہاں کام ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی کم سے کم ہم 4000 کنال کے اوپر جو ریزیڈنشیا بلاک ہے، آئی بلاک ہے، جی بلاک ہے، وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو آلموسٹ 10,000 کنال پہ ہم فیز 2 کے پروجیکٹ کو پہنچا چکے ہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ تنقید برائے تعمیر کا ہم خوشی سے قبول کر لیں گے، لیکن ہماری سکسیس سٹوری کو فیلئر سٹوری میں تبدیل کرنے کی ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. ہم بھرپور اس کا مقابلہ کریں گے. جس طرح میں نے آج یہاں پہ حقائق بتائے ہیں، اور بھی بہت سارے حقائق ہیں، میں بتاؤں تو لوگوں کے جو ہے نا پاؤں سے زمین کھسک جائے گی. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، صبر بھی دیا ہے. ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، جس طرح میں نے بھی کہا کہ انہوں نے اتنا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا. اس کا CBR ہاؤسنگ سوسائٹی مینجمنٹ کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس کا جو فائنینشیل امپیکٹ ممبروں کے اوپر پڑا ہے، جو میں نے وہاں پہ بتایا کہ 15 لاکھ کا پلاٹ ابھی 10 میں 12 میں بک رہا ہے. تو ایک جمع پونجی جس بیچارے نے 10 سال کے لیے اس کا خواب تھا میں بیٹی کی شادی کر لوں، گھر بنا لوں یا بچے کو ایڈمیشن کروا لوں، تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ یہ واویلا کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ خدا نہ خاصہ کرپشن ہوگی، چوری ہوگی، تو یہ میں نے ابھی سمپل کیلکولیشن کی ہے. 15,000 ممبر ہمارا وہاں پہ 5 لاکھ روپے کم سے کم ایک ممبر کو نقصان ہوا تو 7.5 ارب روپے بنتا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کریں، تنقید کریں، لیکن وہ اپنے پاؤں پہ، ان ممبروں کے پاؤں پہ کلاڑا نہ مارے. یہی بات اگر ہم اس کو اچھالیں ان کے انداز میں، تنقیدی انداز میں، مجھے یقین ہے کہ وہ ممبر آئیں گے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے. ویلفیئر گروپ کے جلسے میں ملک فاخر صغیر اوان ایڈوکیٹ، بسم اللہ اسٹیٹ کے CEO محمد عرفان، ملک نعیم، غلام حسین، عمیر نواز، رانا طاہر، سلمان احمد، میاں منصور احمد، میاں عاطف محمود، غلام رسول، علی محمد، غلام حسین ڈار، عبداللطیف ڈار، نذیر احمد، میجر ریٹائرڈ عبدالقیوم، پرویز ایڈوکیٹ اور سمیر خان سمیت سینکڑوں رہائشیوں نے شرکت کی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے خبرنامہ TV کا فیس بک پیج لائک کریں اور YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.